अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जहाँ की 29 एपिसोड। तो आज के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। सब काम छोड़ दीजिए, मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड आ चुकी है मार्केट में। तो जल्दी से मैं भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ आज के एपिसोड। और एपिसोड है ना 29, नावल हल्फे जहाँ बाय असमा मिर्जा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। बाबा, मैं क्लब के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। वो अर्शिया को यकसर नजरअंदाज किए उठा और इब्राहिम की इजाजत मिलते ही वो वहां से चला गया। अर्शिया ने मायूस होकर इब्राहिम अंकल की तरफ देखा। कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा बच्चे? वो अंकल के सवाल पर मायूसी से निकली। आजरबाईजान कोबा, वो मेरा बर्थ सिटी है अंकल। मैं हमेशा न्यू ईयर अपनी नानी और नाना के साथ ही शुरू करती हूँ। वो अपने लहजे में उतर आती अफसुर्दगी छुपा ना सकी। वो अपने भाइयों के साथ पिछले साल अज़रबैजान गया था। नीस उसे काफ़ी जगह और मुल्क घुमा चुका है। कि सुने जैसे अर्शिया की आंखों में एक उम्मीद जागी। मतलब उसका वीज़ा लगा है, यानी वो मेरे साथ भी जा सकता है। क्या मैं उसकी भी फ्लाइट करवा लूँ? आपको क्या लगता है वो मान जाएगा? वो अभी खुद कुछ यकीन से नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके दोनों बच्चे ही मूडी थे। लेकिन अर्शिया की इस मामले में शिद्दत उनको पसंद आई। मुझे कुछ इल्म नहीं बच्चे, अभी तुम जानती हो भाइयों के बीच किस किस्म का नाजुक वक्त आया हुआ है। ऐसे में वो तुम्हारे साथ कहीं चल पड़े ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम उसे मना सकती हो। अनीस की निस्बत दीन की जिद जल्द कमजोर हो जाती है। तुम अपनी कोशिश कर सकती हो। पर अनीस क्या तुम्हारे साथ नहीं जा रहा? वो अब इब्राहिम अंकल को क्या बताती कि उनके दोनों बच्चों के बीच फंस कर रह गई है। वो अदीन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, और वो ठीक भी है। मैं अदीन को मना लूं तो वो भी मान जाएगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। वो इस वक्त मदद के लिए सिर्फ इब्राहिम अलवी पर ही भरोसा कर सकती थी, जो उसके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार थे। मैं हर मदद के लिए तैयार हूँ बच्चे, होप सो तुम कामयाब हो जाओ। वो उसकी उम्मीद मजबूत करते मुस्कुराए तो वो भी कुछ फिक्र से आज़ाद होती मुस्कुराई। इंशाल्लाह मैं वापस आकर मिलती हूँ। ऐसा करूंगी, आज अदीन को उसकी क्लब से मैं खुद पिक कर लूंगी। आप उसे बताइएगा मत, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। आपका दिन अच्छा गुजरे अंकल। उसे भी चूंकि देर हो रही थी और इब्राहिम को भी ऑफिस निकलना था, तभी वो उनका मजीद वक्त ना लेती इजाजत तलब हुई। नाश्ता नहीं करोगी तुम? वो भी पिदराना इसलिए फिक्रमंद हुई जब वो इजाजत तलब होती उठी। नहीं, मैं मामा की तरफ जाऊंगी पहले, तो वहीं कर लूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से नाश्ता करें। इजाजत दें। वो मुस्कुराती हुई रुखसत हुई। खुश रहो मेरे बच्चे। उनसे शफकत भरी दुआ लिए पलटी ही जब अर्शिया को असर मेंशन में आता दिखाई दिया। वो अनीस के किसी काम से गया था, बस अभी लौटा। सुबह बाहर लेडी। वो काफी फ्रेश और तरोताजा लग रहा था, पर अर्शिया को देखकर उसकी ताजगी में उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट ने इजाफा किया। थैंक यू जेंटलमैन, तुम बाहर कहाँ से आ रहे हो? वो मुस्कुराती हुई उसके हमरा ही घर से निकली। लगभग 9:30 बज चुके थे, मगर धूप में अभी तक कितनी शिद्दत ना थी। गुज़िश्ता भीगे दिन और रात के सबब धूप में भी नमी और ठंडी हवा थी। सर के एक काम से गया था कंपनी, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट दिखाने थे फाइनलाइज करने के लिए। बहुत थके थे तो मुझे भेज दिया। उसके हमरा ही मुअद्दब होता चल पड़ा तो अर्शिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और जरा देर रुक कर पलटी। वो तुमसे बहुत काम करवाता है ना? मुझे लगता है उसने तुम्हें भी इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाई, ताकि वो तुमसे भरपूर मदद और काम ले सके। कितना अच्छा होता अगर तुम शेफ बनते। अपना खाना बनाने के हुनर को निखारते। असर ये किस बोरिंग काम में फंस गए हो? वो सच में असर के लिए फिक्रमंद थी, तभी तो इतनी प्योर परेशानी देखे मुस्कुराया। आपको इल्म नहीं, मैं शेफ बनने की प्रॉपर तालीम ली है, वो भी फ्रांस, ले कॉर्डन बैल्यू का सर्टिफिकेट याफ्ता हूँ। दुनिया भर में बहुत वैल्यू रखता है, और कभी भी अपना काम शुरू करने का परमिट भी मिला था। उन्होंने पहले मुझे मेरा शौक पूरा करने की इजाज़त दी, फिर अपने बिजनेस में मुझे शामिल होने की ऑफ़र की। वो भी खुशी से नहीं, क्योंकि वो मुझे मास्टर शेफ़ में शामिल करना चाहते थे। लेकिन इन्हीं दिनों में उनको उनके बिजनेस पार्टनर और इकलौते दोस्त ने धोखा दिया। वो उनके सॉफ्टवेयर चोरी करके गलत कामों में इस्तेमाल करने लगा। इंक्वायरी भी चली थी। वो तो सर के बहुत बड़े-बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, तो ले देकर ये इंक्वायरी ख़त्म करवाई गई थी। वरना उनका ड्रीम गेमिंग स्टूडियो कब का बंद हो चुका होता। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे।
तभी मुझे मदद के लिए अपने साथ शामिल किया। वो ये सुनकर हैरान भी हुई और अनीस को मिलते धोखे पर दुख का इजहार भी किया। ओह सो सैड। तो मतलब तुम्हारे अंदर जो ये प्रोफेशनल बावर्ची घुसा है, ये फ्रांस वालों की मेहनत है। वो दुखी भी हुई, लेकिन असर का प्रोफेशनल शेफ होना ज्यादा खुशी की बात थी, जिस पर वो मुस्कुराया भी, थोड़ा गरूर भी किया। मतलब हमारा वो सरूर टैलेंट की कदर जानता है। आह कितना अच्छा होता वो थोड़ा इजहार भी सीख लेता। उसका वो कलमुहा दोस्त जिंदा तो नहीं बचा होगा फिर उसे धोखा देने के बाद। वो अब आगे की कहानी जानने को मुतजस्सिस थी, जबकि ये जिक्र ही ऐसा था कि असर के मुंह के जाविये से बदल गए। ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि अब भी अनीस गानिम की इकलौते दोस्त की मसंद पर फाइज है। ये बताते असर को अपना कलेजा सुलगाना पड़ा। खुद अर्शिया का हैरत से मुंह खुल गया। व्हाट? ये तुम्हारा सर क्या मेंटली फॉल्टेड है? धोखेबाज दोस्त को ना सजा दी ना छोड़ा, उल्टा अब तक साथ रखा हुआ कि लो आस्तीन के सामने मुझे फिर डस लो। वो इस बात पर सख्त तिलमिला उठी, जबकि असर बेचारा भी इसी बात का रोना रोता था। वो इसे धोखे की सजा माफ कर चुके हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों इस कलमूहे ने सर की जान बचाई थी। इन दो की एक आउट ऑफ सिटी मीटिंग थी, साथ जा रहे थे। अनीस सर ने इस प्रोजेक्ट को अपना और इस दोस्त का आखिरी कंबाइंड प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उनकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो भी शदीद जख्मी था, लेकिन सर का तो कोई हाल ही ना रहा था। उनका एक्सीडेंट में पेट का थोड़ा हिस्सा कट गया था और सर भी फटा था। वो कोई गैर मारूफ इलाका था। वहां के अस्पताल में खून के कोई जहायर न थे, ना कहीं से खून का बंदोबस्त हो पा रहा था। उसी दोस्त ने अपनी परवाह किए बिना सर को ब्लड दिया, क्योंकि अनीस गानम की हालत ऐसी थी कि जख्मों की मरहम पट्टी से पहले खून रोककर खून की कमी को पूरा करना अहम था। वो बच गया कमीना, यूं सर की जान बचाकर। इवन उसे खुद अगले 2 साल तक इस हालत में खून देने पर सेहत के शदीद मसाइल भुगतने पड़े। बस वो दिन है और आज का दिन। वो दोस्त है, उनकी जान है, लेकिन वो उसे बताना छोड़ चुके हैं कि वो उसकी जिंदगी में अहमियत रखता है। खुद को जबरन इससे हर तरह दूर रखकर वो उसकी एक अनोखी सजा तजवीज कर चुके हैं। वो रुका तो असर की आंखों में वो भयानक वक्त सोचकर सुरहाई घुल चुकी थी। यही कैफियत अर्शिया की थी। वो झुरझुरी ले उठी थी। ये सब सुनना ही बहुत दर्दनाक था। कौन है वो? अर्शिया की आवाज जैसे नम हुई, और असर ने भी लंबा सा सांस खींचे खुद की कमजोर आवाज मजबूत बनाई। फिर वो जिस तरह अर्शिया की तरफ अफसोस से देखने लगा, अर्शिया की छठी हिस्स ने उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। ये मत कहना वो मनहूस वुल्फ है, वही गंदी सी तेज परफ्यूम लगाने वाला, काले कपड़ों वाला भयानक भेड़िया। अर्शिया ने सदमे से अपने दिल पर हाथ रखा और असर ने मासूमाना और मस्कीन अंदाज में सिर हिलाया। उफ, तभी वो उसका इस कदर गुलाम है। ओ मेरे खुदा, वो वुल्फ क्रिमिनल क्यों बन गया जब बनीस का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था? अब इसकी क्या मिस्ट्री है? अर्शिया के तजस्सुस तो बढ़ते ही जा रहे थे। फिर किसी दिन बताऊंगा। वो बालकनी से हमें ही घूर रहे हैं अर्शी। असर की नजर उठी तो टावल हाथ में लिए सिंगल ब्लैक पैंट के हमरा शर्टलेस खड़ा अनीस टावल से बाल रगड़ता उन्हीं की जानिब ठठरा देती नजरों से घूर रहा था। तभी असर ने घबराते हुए सरगोशी में शिकवा किया, तो अर्शिया ने कुछ लम्हों बाद जब नजर उठाई तो इस आदमी के वही बेशर्म अंदाज देखकर सुर्ख होकर रह गई। इस आदमी को कपड़ों से एलर्जी है क्या? इस कदर ठंड में सुबह सुबह नहाकर गीले बदन पहलवानी के मुजाहरे क्या जरूरी हैं? ओ मेरे खुदा, मुझे सब्र दे। असर उसकी क्यूट सी बड़बड़ाहट पर मुस्कुरा भी ना सका, वरना अनीस से क्लास पक्की लग जाती। लेकिन असर की आंखों से पता चल गया कि वो महजूज हुआ है और अच्छा खासा हुआ है। जो उसे यूं देख रहा था जिसे अर्शिया को छूती हवा तक से भी दुश्मनी मोल लेने का इरादा रखता हो। और असर जानता था वो इस वक्त अनीस को कितना जहर लग रहा है। उन्हें ब्लड लगता रहता है अक्सर, तो उनकी बॉडी ठंड और गर्मी दोनों की शिद्दत में कभी कभी बेअसर हो जाती है, और कभी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। असर की वजाहत पर अर्शिया की आंखों में यूं नरमी उतरी, जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं। ओ असर, उसे कुछ कह भी नहीं सकती यानी। खैर, ये मुझे ऐसे घूर कर गुस्सा दिला रहा है। मैं अब चलती हूँ, शाम में मिलते हैं। मेरे साथ यूं खड़ा होकर बातें करने पर ये तुम्हें कुछ कहे तो बताना, इसकी तबीयत मैं खुद साफ कर दूंगी। चलो, सी यू। वो इस डर से गई थी कि वो जेलस ना हो जाए। तभी असर ने भी मुस्कुराकर इसे रुखसत किया। वर्षा की गाड़ी एलवी मेंशन के गेट से निकल जाने पर पलटा तो अनीस उसे ऊपर कमरे में आने का गुस्से से इशारा कर रहा था।
لو کئی بھینس پانی میں، اب یہ میری دھلائی کریں گے۔ بیچارہ اثر بڑبڑاتا ہوا فوراً حکم کی تعمیل میں چل پڑا۔ اثر مینشن میں اثر مینشن میں داخل ہوا تو ابراہیم الوی نکل رہے تھے۔ وہ انہیں اچھے دن کی دعا دیتا اندر آیا۔ علیم خان بھی شاید دین کا منتظر تھا۔ اسے بھی ملتے وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ روم کے ڈور کے پاس پہنچ کر اس نے اجازت کو دستک دی۔ آ جاؤ۔ انیس اس وقت آئینے کے سامنے کھڑا چارکول کوٹ پہن رہا تھا جب اثر اجازت ملتے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ انیس نے بلیک ٹرٹل ہائی نیک پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر پہنا کوٹ نارمل سائز تھا۔ نیچے سلم فٹ بلیک پینٹ تھی جو اس کی قد اور فٹنس کو خوب ابھار رہی تھی۔ پاؤں میں بلیک پالشڈ فارمل شوز تھے جبکہ ہاتھ میں سلور واچ اس کی وجاہت کا چام مکمل کرتی نظر آئی۔ بال وہ کچھ سلجھے اور کچھ بے ترتیب چھوڑ دیتا تھا۔ فیشل ہیئرز بالکل ہلکے ٹرم تھے، نہ زیادہ نہ کم، ایک مناسب نفاست۔ آنکھیں وہی سرد مہری سے بھری لیکن پھر بھی دلکش و خوب، چہرہ ہر احساس سے عاری ہو کر بھی پرکشش۔ کیا باتیں ہیں تم دو کی جو کہیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اثر؟ کیا کہہ رہی تھی وہ تمہیں؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی سطح سے اپنا فون اٹھا کر اثر کی طرف پلٹا جو پر اعتماد تھا۔ گھبراہٹ تو موصوف دروازے کے باہر ہی چھوڑ آئے تھے۔ وہ آپ میں دلچسپی رکھتی ہیں، ان کا بس چلے تو آپ کے بارے ہر چیز جان لے۔ وہ بہت کیئرنگ ہے نا؟ ان کے گھر میں آنے سے یہ مردہ در و دیوار سانس لیتے محسوس ہو رہے ہیں۔ ان کی موجودگی اس پھیکے بے رنگ گھر میں رنگوں کو بھر رہی ہے۔ اثر کی ہر بات ٹھیک تھی پھر بھی انیس نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بس وہ اشیاء کے لیے کسی کا بھی ایسا التفات برا رویہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ تم اس پر اتنی تحقیق کرنے سے گریز برتو۔ تمہیں اسے اس قدر اویلیبل ہونے کا کس نے کہا؟ وہ میری بیوی ہے سرزمان، اس کے بارے ایسا سب کہنے کی میں تمہیں بھی اجازت نہیں دوں گا۔ انیس کا لہجہ بھلے سخت ہو پر اثر اس کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ انہیں میری بہن بھی آپ نے ہی بنایا ہے اور رشتوں کا تقدس قائم رکھنا جانتا ہوں۔ میں آپ کے لیے خوش ہوں۔ ارشیا اس گھر کے لیے اور آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ وہ نہ بہت اچھی ہے نہ بہت بری، وہ انسان ہے۔ میں آپ دو کے رشتے کا خوبصورت مستقبل دیکھ رہا ہوں سر۔ وہ تھوڑا سا نزدیک آ کر رکا اور انیس کی کلائی پر بندی گھڑی کا ڈائل سیدھا کیا جو انیس نے ٹیڑھا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا میں شاید آگ سے کھیل رہا ہوں اثر، مجھے تو سب کچھ راکھ نظر آ رہا ہے۔ اگر اس نے مجھ سے مجھے ہی چرا لیا تو؟ ارشیا المیر یہ چوری کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ وہ ارشیا کا نام انیس کے ہونٹوں پر سجا دیکھے سے اور خوبصورت ہوتا محسوس کیے رشک سے مسکرا اٹھا۔ کبھی ان کے سامنے ان کو یوں نام سے پکاریں، پھر جان لیں کہ وہ کس کس چیز کی اہلیت رکھتی ہے۔ انیس نے چونک کر اثر کی مسکراتی شریر آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس کا نام اس کے سامنے لینے سے ڈر لگتا ہے، میری آنکھوں میں وہ سب کھوج لے گی جو میں ابھی کچھ وقت اس سے چھپانا چاہتا ہوں۔ انیس نے اپنی شکست اپنے ہم نوا کے سامنے قبول کی، اور یہ اعتراف اثر زمان کو اور ہمت دے گیا کہ وہ ارشیا اور انیس کو آگے بھی ایک دوسرے کی طرف راغب کرنے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو جاری رکھے، جیسے کل انہیں چمچ نہ دینا، ورنہ ایک پروفیشنل شیف خود کو بھول سکتا ہے، سرونگ کے طور اتوار نہیں۔ پھر انہیں یہ دلکش راز خود کھوجنے دیں، یہ حسین ہوگا انشاءاللہ۔ اثر نے انیس کا سینہ تھپکا تھا، وہ اس کا ہمدرد تھا، وہ اس کے دکھ سکھ کے دنوں کا سب سے وفادار ساتھی تھا۔ میں آج دین کو خود کلب چھوڑوں گا، پھر اسٹوڈیو آؤں گا۔ تم پہلے پہنچ کر میٹنگ سے پہلے کے تمام کام دیکھ لینا۔ آج اپروول ڈے ہے اور جو پیمنٹ مہویر کی طرف سے ارشیا کو ٹارچر کرنے پر آئی ہے اسے کسی قریب کو دے دو، میں اس بار یہ نہیں رکھ سکتا۔ اور جو سافٹ ویئر مہویر کی طرف سے واپس ملا ہے اس کی اچھے سے جانچ کرو، اس کمینے نے اسے بری طرح کرپٹ کر دیا ہے، اس کو کلین کرنے میں وقت لگے گا، سٹاف کو سمجھا دینا ہر چیز۔ انیس کی تمام بریفنگ سنے اثر نے فرما برداری سے سر ہلایا، اور اس کے بعد انیس اور وہ ساتھ ہی کمرے سے نکلے اور نیچے آئے۔ انیس نے علیم خان کو پیچھے آنے کا کہا اور اثر بھی اجازت لیے نکلا۔ انیس نے اپنے قدم ادین کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ ارشیا نے جو ادین کے بارے بتایا وہ یاد کر کے انیس کی سرد آنکھوں میں محبت بھری حرارت ابھری تھی۔
وہ ادین کے کمرے میں پہنچا تو کوٹ پہننے میں لڑ رہا تھا، بازو پھنسا رکھی تھی۔ انیس اندر آیا اور ادین تک پہنچ کر آہستگی سے اس کی کوٹ کی بازو پکڑ کر سیدھی کی، جس سبب ادین نے بازو پر کوٹ کی آستین چڑھاتے آئینے کی تہ سے خفا نظریں بھائیوں پر ڈالی۔ آج بظاہر دھوپ ہے لیکن سردی کی شدت بھی تیز ہے، کانوں کے لیے کچھ رکھ لو بیگ میں، واپسی پر ہوا ہوگی، میں تمہیں کلب خود ڈراپ کروں گا۔ وہ ادین کو آہستگی سے پکڑ کر اپنے سامنے لائے، ہاتھ بڑھا کر ادین کے بکھرے بال سنوارتا تب رکا جب ادین کی نظروں کا محور اس کے بھائیوں تھے۔ تم مجھ سے جائز خفا ہو، تم چاہو تو میں تمہیں آخری سانس تک روز بنا سکتا ہوں، بنا تھکے، اس امید پر کہ تم مان جاؤ گے ادین۔ تمہارا درد اور غصہ اب سمجھ آ رہا ہے، تم نے ہمیشہ ہمارے رشتے کو سنبھالا، لیکن اب تم تھک گئے ہو تو حق پر ہو۔ مشکل ہے تمہارے بھائیوں، جانتا ہوں، لیکن تم پچھلے 14 سال سے میری واحد آسانی بنے ہوئے ہو۔ تمہاری میری زندگی میں آمد بہت سے دکھوں کا علاج بنی۔ غلطیاں صرف چھوٹے نہیں کرتے، بڑے بھی کرتے ہیں، اور مجھ سے بگڑے بڑے تو قدم قدم پر غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تم مجھ سے روٹ کر سکون میں خود بھی نہیں ہو، پر تم اس سب کے باوجود بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ انیس جب اسے دیکھتا تو اسے ادین کی شکل میں اپنی محبوب ماں نظر آتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ادین کو سخت نظروں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس نے غصے میں ادین کو سخت انداز میں پکڑا، اس پر وہ افسوس میں تھا۔ ادین خاموش تھا لیکن اس کی آنکھوں میں صاف تڑپ ہلکور رہی تھی۔ آپ نے مجھے میری ہمت سے بڑی تکلیف دی ہے بھائیو، میں نے خود کو بہت بے وقت اور بیکار محسوس کیا ہے۔ میں اس سب سے نکلنے کی کوشش کروں گا لیکن ایک دم آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ ادین نے آج اپنا لہجہ نرم اور احترام سے بھرا رکھا تو انیس نے اسے پکڑ کر اپنے سینے لگایا۔ حالانکہ وہ گلے لگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ادین کے لیے وہ اپنا یہ اصول اور یہ حد بندی بھی ایک طرف کر گیا۔ یہ گدھا انیس کے برابر آ گیا تھا، پر ابھی تک ٹھیک سے روٹنا نہ سیکھ سکا تھا۔ کون یوں تکلیف دیتے بھائی کا ماتھا اور ہاتھ چومنے چلا جاتا ہے؟ انیس کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کی شربتی آنکھوں میں انگارے سی سرخی تھی، اس کے ادین کو گلے لگانے میں اس کی تڑپ، بے بسی اور محبت سب کچھ تھا۔ تم جیسا چاہو، میں تمہاری طرف سے ہر قسم کے رد عمل کے لیے تیار ہوں، لیکن خود کو بے وقت مت سمجھنا، نہ ہی تم بیکار ہو ادین الوی۔ وہ اس کو روبرو لایا اور ادین کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اسے اس بے وقتی کی کیفیت سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اگر کوئی بری بھابھی لاتے جو آپ کو مجھ سے اور دور کر دیتی تو میں شاید خود کے ساتھ کچھ کر دیتا غصے میں۔ ادین کا شکوہ جسے خود بخود اس کے ہونٹوں پر مچل اٹھا۔ انیس کی آنکھیں مسکرا دی۔ مطلب تمہیں تمہاری بھابھی اچھی لگی؟ انیس کے سوال پر ادین نے بھائیوں کے چہرے کے گرد جمے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے۔ نو کمنٹس۔ آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے خود کے ساتھ کچھ کرنے کی بات کیوں کی۔ فوراً بھابھی کے برے نہ ہونے پر کان کھڑے ہو گئے آپ کے؟ ہاں۔ وہ پھر سے روٹ جاتا اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ میں تمہاری بری بھابھی کیوں لاتا ادین؟ خود سوچو، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، سب کچھ اچانک ہوا۔ ادھر دیکھو، بات بات پر روٹھو گے کیا اب؟ وہ اس کی طرف بے قراری سے بڑھے ادین کی ٹھوڑی کے گرد ہاتھ کی پکڑ جماتا اس کا چہرہ اپنی جانب گھمائے۔ اس نے انیس کی نظر میں سوال اور جاننے کی جستجو تھی۔ پتہ نہیں، ابھی دل میں اداسی بھری ہوئی ہے، جان بوجھ کر نہیں کر رہا بھائیو، میں بھی آپ کی طرح مجبور ہوں۔ میرا یہ ری ایکشن بھی آپ کی شادی کی طرح اچانک اور بے ارادہ کیفیت ہے، جیسے آپ کے پاس اپنے کیے کی صفائی نہیں، ویسے میرے پاس بھی نہیں۔ وہ انیس کو بہت ہی مجبور اور بے بس لگا۔ انیس نے گہرا سانس لیا جیسے اپنی نہیں ادین کی اداسی سے تھک گیا ہو۔ کیا چاہتے ہو تم بتاؤ؟ تلافی کیسے ممکن ہوگی جب تمہیں میرا گلے لگانا بھی منظور نہیں؟ بتاؤ، میں تمہاری ہر کہی بات ماننے کو تیار ہوں۔ وہ ادین کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا اور ادین کے لیے کچھ دیر کے لیے سانس لینی محال ہوئی۔ ماتھا چومے میرا اور کہیں کہ آج کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شامل کروں گا۔ بابا سے زیادہ میں خود کو آپ کا بیٹا مانا بابا سے زیادہ میں نے خود کو آپ کا بیٹا مانا بھائیو، کیونکہ جب بچہ تھا تو میرے لیے راتوں کو آپ جاگتے تھے۔ بابا نے میری ساری ذمہ داری آپ پر ڈال دی تھی اور خود ماما کی موت کا غم ٹالنے کو ساری ساری رات کلبوں میں گزار دیتے تھے۔
दोस्तों के साथ बैठकर पीते रहते थे, अयाशियों को गम मनाने का नाम देते थे। लेकिन उसके बावजूद आपने मेरे दिल में उनके लिए कभी नफरत और बेजारी नहीं आने दी। हमेशा मुझे कहा कि वो जैसे भी हैं बाबा हैं, हमारा साहिबान है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। जमाने की हर धूप से मुझे बचाया, मेरे लिए हर किसी से लड़ जाते हैं। इतना सब करने वाला भाई दोबारा अगर मुझे गैर अहम साबित करेगा गैर अहम साबित करेगा तो शायद मेरी जान ही चली जाएगी। ये आखिरी वार्निंग समझे। अदीन का हर लफ्ज जैसे अनीस को शदीद दर्द बख्श गया था। उसे इल्म ना था कि अदीन उसकी दी हर कुर्बानी को इतनी गहराई से जानता है। इवन एमी तो अदीन इससे टूटकर मोहब्बत नहीं करता था। उसने अपनी दूसरी माँ अपने भाइयों में पाई थी, तभी वो अनीस की जिंदगी में शामिल होती इस लड़की की वजह से इनसिक्योर हो गया था। अनीस की आदत और बेहिसी के तो वो आदी थे। अदीन को असल तकलीफ अपने भाइयों को शेयर करने पर हो रही थी, जो इस कदर सख्त रद्द-ए-अमल की सूरत बाहर आई। मेरी ज़िंदगी में किसी के आने या जाने से तुम्हारी कीमत और जगह नहीं बदलेगी अदीन। तुम जिस मकाम पर हो वहीं रहोगे। तुम्हारे लिए मैं वैसा ही भई हूँ जैसा पिछले 14 साल से हूँ। जब तक ज़िंदगी है ऐसा ही रहूँगा। तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। अनीस ने इस बार लहजे में बेपनाह नरमी और यकीन दिलाता असर रखा। भाइयों, जब हमारे पास माँ ना हो, इसका अल्लाह ने इनाम की सूरत नेमल बदल दे दिया हो, तो इस इंसान के लिए दिल का डरना फितरी है कि ये खो ना जाए। मैंने जब होश संभाला था और ये जाना था कि मेरे पास माँ नहीं है, तो मेरी इस तकलीफ को दूर करने वाले आप थे। वरना माँओं के नेमल बदल नहीं होते। अल्लाह पाक बनाता ही नहीं है। पर मैं अल्लाह का लाडला दीन था ना, कि मुझे उन्होंने मेरे भाइयों दिए। मैं आपकी शादी करने पर हट नहीं था कसम से, क्योंकि ये तो मेरी अपनी ख्वाहिश थी। बस डर गया था मुझसे भाइयों भी ना छिन जाएं। वो ये सब बताते जिस तरह हिचकियों से रोया। अनीस ने इसे फिर से ना सिर्फ अपने सीने लगाया बल्कि अदीन की ये हिचकियां भी रोकी। अनीस उसके बताने से पहले ही उसकी तकलीफ समझ चुका था। वो अदीन के लिए अब मजीद हसास हो चुका था। ये भैयू तुम्हारी मलकियत में आते हैं अदीन, तुमने खरीद रखा है, तो फिर ये डर भी खुद से दूर फेंक दो। ऐसे रो नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है। वो अपने सारे आंसू भैयू से लिपट कर बहा चुका था। अदीन का दिल अब जाकर हल्का हुआ था, वरना शायद उसके दिल का बोझ उसे अंदर ही अंदर खा जाता। भाइयों, मैं आपको देखकर जीता हूँ कसम से, आपको आती आँच भी नहीं सह सकता। मैंने आपको रुलाया था, मुझे माफ़ कर दें। कल मम्मा मेरे ख्वाब में नहीं आई। वो मुझसे खफ़ा हैं क्योंकि मैंने उनके प्यारे अनीस को रुलाया था। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके आँसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भइयों, ये मुझे तेज़ाब की तरह अंदर से गला देते हैं। वो आँसू-आँसू होता इस वक़्त जैसे रो रहा था, अनीस की साँस भारी हो रही थी। वो अदीन की हसासियत से डर कर रह गया था कि ये बच्चा किस कदर नाज़ुक है, किस कदर इमोशनल है, किस कदर मुख़लिस है। मुझे भी तुम्हारे आँसू यूँ ही ख़त्म कर देते हैं। बस करो, तुम सब कुछ हो अदीन। दोबारा मत रोना, मैं अच्छा भइयू बनने की कोशिश करूँगा। अनीस ने उसका चेहरा हाथों में भरे जब माथा चूमा तो अदीन की रही सही तकलीफ भी उसी शफ़क़त भरे लम्स तले दब गई। वो जैसे बिखरा हुआ बच्चा पूर-पूर जुड़ने लगा, यकजा होने लगा। ना भी कोशिश करें तब भी आप मेरी ज़िंदगी हैं भइयों। आप मेरे साथ वैसे ही रहें जैसे आपका मिज़ाज है, बस मुझसे दूर नहीं होना कभी। और मम्मा को भी कहें कि मुझसे राज़ी हो जाएँ। मैंने उनके अनीस से माफ़ी माँग ली है। वो अपनी मासूम और क्यूट हरकतों से वैसे भी किसी को ज़्यादा देर खफ़ा रहने नहीं दे सकता था। गुड बाय। मम्मा तुमसे कभी खफ़ा नहीं हो सकती। तुम उनका दिल हो जो उनके बिहाफ़ पर इस दुनिया में धड़क रहा है। चलो अब बहुत हो गया प्यार, अब चलो तुम्हें क्लब छोड़ दूँ। टोपी कहाँ है तुम्हारी? अनीस ने मज़ीद लाड समेटे जबकि टोपी का नाम सुनते ही अदीन ने मुँह के अलग-अलग ज़ाविये बनाए। भइयों, सारे बालों का स्टाइल खराब हो जाता है। नहीं लगती ठंड, मैंने नहीं पहननी। अदीन ने यूँ मुँह बसोड़ कर इनकार किया जैसे आजकल का फैशन टाइकून वो ही हो। फिर जब बीमार हुए तो मुझसे तीमारदारी की उम्मीद ना रखना गधे। अनीस ने उसकी नज़ाकत पर हल्का सा प्यार से डांटा, पर आगे से अदीन ने दांतों की नुमाइश की। हाँ, तो तीमारदारी करके ही तो आप मेरे दिल में पहले जैसी जगह पा सकेंगे ना। अदीन की किसी बात को अहमियत ना देते अनीस ने ब्लैक गरम टोपी कबर्ड से निकाल कर लाई और स्टाइलिश बालों वाले को ज़बरदस्ती पहनाकर अदीन की बतीसी बंद करवाई। तुम्हारे दिल में मेरी जगह फिक्स है, मुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं।
اس لیے یہ فیشن آئکن بننے کے بجائے اپنا خیال رکھا کرو۔ 2 منٹ لگتے ہیں تمہیں بیمار ہوتے جان، پھر تم میری عذاب کرتے ہو۔ اب چلو دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کرو آ کر میرے ساتھ پہلے۔ صحت دیکھی ہے تم نے؟ ہڈیاں چبھتی ہیں مجھے تمہاری حق کے بیچ۔ وہ دین کو ساتھ ہی لیے باہر آیا تھا، تب تک ملازمین نے ان دو کا ناشتہ لگا دیا تھا۔ بھائیو اسے اسمارٹنس کہتے ہیں، تھوڑا بڑا ہونے دے مجھے، پھر جم شروع کر کے آپ جیسے ڈولے اور سکس پیک بنا لوں گا، پھر آپ کو نہیں چبا کروں گا، پھر آپ مجھ سے گلے لگنے سے پہلے سوچا کریں گے کہ میں کہیں آپ کو گھونٹ کر پیس نہ دوں۔ وہ دین کے لیے کرسی پیچھے کرتا، اس کی واپس آتی یہ سوہیاں سنے خود بھی بہت سکون میں تھا کہ یہ گدھا ٹھیک ہوا، ورنہ انیس کو آکسیجن میں صاف بندش محسوس ہو رہی تھی، ایک گھٹن سی تھی۔ ہاں اتنے تم انڈر ٹیکر کے فرسٹ کزن۔ انیس نے بھی کرسی سنبھالی تو ادین ہنسا، اور بھائیو میں تو ناشتہ کر چکا ہوں بابا کے ساتھ، کیا مجھے ڈبل کھلا کھلا کر موٹا کرنے کا ارادہ ہے؟ ادین کے پاس اس وقت چوائس نہ تھی، کیونکہ انیس تبھی ناشتہ کرتا اگر ادین اسے کمپنی دیتا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں کر رہا ناشتہ، انیس نے بھی جسے فیصلہ سنایا۔ اف، ایک تو یہ دل کی جان جیسے لوگ دھمکیاں بہت دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائیو، میں اورنج جوس لے لیتا ہوں، آپ کریں ناشتہ، میں آپ کو کمپنی دے رہا ہوں بیٹھ کر، اور آپ بھی اچھے سے کھائیں، اتنے پہلوان آپ بھی نہیں ہیں، بس یہ باڈی بنا کر روب ڈالا ہوا ہم مسکینوں پر۔ ادین کی شرارت آہستہ آہستہ مکمل طور پر بیدار ہو رہی تھی، اور انیس کا پیٹ اس وقت بنا کچھ کھائے بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ جس محبت سے ادین کو جوس گلاس میں ڈال کر پیتے دیکھ رہا تھا، انیس کی نظروں میں بس اپنائیت اور انس ہی بھرا ہوا تھا۔ ان کے اس پیار میں کسی قسم کا جبر یا ملاوٹ نہ تھی، تب اتنے جھٹکے کے بعد بھی وہ پہلے جیسے ہو چکے تھے۔ صبح کی پہلی ہلکی سی روشنی پردوں کے کناروں سے جھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ رات کی گھٹن، خوف اور لرزش سب کہیں پیچھے رہ گئی تھی، مگر اس کے اثرات ابھی فضا میں معلق تھے۔ منائم کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اسے اپنے گرد مضبوط بازوؤں کا کے حصار کا احساس ہوا۔ نیند میں ڈوبے مہویر کا بازو اب بھی اس کے گرد لپٹا تھا۔ ایک بازو منائم کے سر کے نیچے تھی، وہ ذرا سی اس کی برہنہ سینے سے لگی ہوئی تھی، جسے نیند میں بھی اسے خود سے دور جانے نہ دے رہا ہو۔ وہ سیدھی لیٹی تھی جبکہ وہ اس کی جانب کروٹ کیے بے خبر سویا تھا، منائم کے تکیے پر بکھرے بالوں کے پاس چہرہ چھپائے کہ مہویر کی لی جاتی مدھم مدھم گرم سانسیں منائم کو اپنے کان، گردن اور رخسار تک پہنچتی محسوس ہو رہی تھی۔ منائم نے لمحہ بھر سانس روکے اپنی پوزیشن کو محسوس کیا، وہ اس کے بے حد قریب تھی، اس قدر نزدیک کہ ان کے دل کی دھڑکنیں الگ الگ نہیں ایک ہی ردم میں سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ سپید پڑی، یاداشت نے آہستہ آہستہ رات کے مناظر اس کے ذہن میں بیدار کیے، اس کا خوف، اس کی چیخ، پھر مہویر سے اسے مانگنے کی التجا، اور پھر وہ پر استحقاق شدید غربت جو اس نے خود مہویر سے چاہی تھی۔ خود مہویر سے چاہی تھی۔ اس کی پلکیں شرمندگی اور خوف سے جھک گئی۔ منائم نے رات جو کچھ کر دیا تھا وہ بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھی، لیکن یہ سب یاد کر کے وہ مہویر سے نظریں ملانے لائق نہ رہی تھی۔ اوپر سے مہویر کے ساتھ گزاری رات کا ہر لمحہ جان لیوا حد تک ازبر تھا۔ او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں نے مہویر سے یہ کیا چھین لیا؟ یہ تو مجھے جان سے مار دیں گے، کہ مجھ پر میری طبیعت کی وجہ سے مہربان ہوئے، لیکن اب تو مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے ان سے ان کی مرضی کے بنا انہیں چھین لیا، یا اللہ اب کیا ہوگا میرا؟ وہ شدید خوف سے گہرے سانس لینے لگی، یہ سوچے بنا کہ وہ اس کے یوں ہلنے پر فوری جاگ سکتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے مہویر کو دیکھنے کو گردن پھیر گئی، پر اس کی سانس مہویر کو سویا دیکھ کر مزید سینے میں اٹکنے لگی۔ اسے ہر لمحہ ذہن کی سکرین پر چلتا نظر آنے لگا کہ کیسے اس نے مہویر کو مجبور کیا، کیسے وہ اس کے آگے سوالی بنی تھی، کیسے اس شخص نے اسے ہینڈل کیا تھا۔ میں کہہ دوں کہ مجھے کل کی رات یاد نہیں، کہ مجھے ورنہ جان سے مار دیں گے، یا شاید مجھ سے نظریں نہ ملا پائیں، انہیں لگے شاید یہ قصوروار ہے، پر آپ کا کوئی قصور نہیں مہویر۔ مجھے ہی آپ کی اس قدر چاہت تھی کہ میں نے آپ کی مرضی اور رضا کسی چیز کا احترام نہیں کیا۔
آپ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے میں آپ کو اس گلٹ میں پڑنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی میری یادداشت تو پہلے سے گئی ہوئی ہے، کہہ دوں گی کل کی رات بھی بھول چکی ہوں، یہی بہتر ہے۔ وہ اپنی ہتھیلی بڑھا کر مہویر کے رخسار سے لگاتی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی زندگی کا اکلوتا محور ہو، اس کی اکلوتی تشنگی ہو، واحد طلب ہو۔ یہ کیسی عجیب زندگی ہے میری کہ مجھے اس وقت اپنے مکمل ہونے کی خوشی منانے کے بجائے آپ کی فکر میں اور اپنے بچاؤ کے سبب مکرنا پڑ رہا ہے۔ ہر اس لمحے سے جو میں نے اپنے ساتھ آپ کو بھی جینے پر مجبور کیا، ہر اس لمحے سے جو میں نے اپنے ساتھ آپ کی زندگی میں بھی ضروری بنا دیا، ہر اس احساس کو جو میں نے آپ میں بھی وقتی صحیح پر اس وقت جگایا۔ I'm sorry مہویر، میں یہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں کیونکہ مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گہری سانس لیتی نہ صرف اس سے دور ہوئی بلکہ اپنا بکھرا مگر اطلسی وجود سنبھالتی ہوئی وہ اٹھ کر اپنے کاؤچ پر سوکھ چکے کپڑے اٹھاتی نہانے بڑھ گئی۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آہٹ پر مہویر کی نیند ٹوٹی۔ اپنا حالی پہلو محسوس ہوا تو اسی لمحے مہویر نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ وہ کروٹ سیدھی کرتا چند سیکنڈ خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا، پھر نظریں خود بہت منائم کی جگہ پر آ ٹھہری۔ تکیے پر اس کے چند بکھرے بال اس کی موجودگی کا ثبوت تھے، پھر اس کے وجود سے جو بستر پر سلوٹیں اور حرارت اب تک ٹھہری تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ بھی اٹھ کر گئی ہے۔ وہ ہر احساس سے آری تھا، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، لحاف خود پر ہٹائے، نیچے قالین پر گری شرٹ اٹھا کر اپنے کسرتی وجود پر کھینچ کر چڑھائے، وہ ٹانگیں نیچے لٹکائے، پیر نیچے قالین پر رکھتا اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں منائم کی موجودگی آواز بنی تھی۔ شاور سے گرتے پانی کی دھمک باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ منائم کے کل جو کپڑے مہویر نے یہاں پھیلائے تھے وہ بھی موجود نہ تھے۔ وہ مجھ سے نظریں کیسے ملائے گی اور میں کیسے دیکھ سکوں گا اسے؟ یہ کیسی رات تھی؟ جتنی بھیانک لگنی چاہیے تھی اتنی کیوں نہیں لگ رہی؟ سب غلط ہوا ہے پھر بھی کوئی گلٹ کیوں نہیں؟ کیا وہ مجھ پر الزام لگائے گی کہ میں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا؟ وہ ہوش میں نہیں تھی لیکن میں تو تھا۔ مجھے اسے روکنا چاہیے تھا لیکن میں نے خود کو اس کے ہاتھوں میں اتنی آسانی سے دے دیا، اپنا ہوش بھی کونے میں دھکیل دیا۔ یہ سب مجھے پاگل کر دے گا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسا رشتہ بنانے کی غلطی میں کیسے کر گزرا؟ یہ بھی میری سزا تھی کیا؟ وہ اپنے سر کو ہاتھوں میں گرائے اذیت کے نہ جانے کس مقام پر تھا۔ سمجھ سے باہر ہوا وہ اس دروازے کو دیکھ رہا تھا پر مہویر کی آنکھیں دفتن سرخ انگارہ ہو گئی۔ دفتن سرخ انگارہ ہو گئی۔ وہ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد اپنے کپڑوں میں واپس آئی لیکن اس کا پورا چہرہ شدید گلابی تھا۔ وہ گزری رات کا کوئی لمحہ فراموش نہ کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سانس اپنی رفتار سے بہت تیز، دل کی دھڑکن شدید بے چین۔ وہ آئینے کے سامنے رک کر اپنے بال ڈرائی کرنے کے بیچ اپنی اس بگڑتی کیفیت کو سنوارنے میں لگی تھی کہ مہویر کے سامنے ابھی اسے صفاقیت سے مکرنا ہے۔ بلیک فٹڈ ٹاپ اور باٹم میں نیوی بلو وائٹ لیگ ٹریک پینٹ پہنے وہ بال ڈرائی کرنے کے بعد اپنی ہینگ جیکٹ لیے زندگی بھر کی ہمت جمع کیے واش روم سے نکلی تو مہویر جو اس طرف نظریں جمائے ہوئے تھا فوراً سے پہلے اٹھا۔ وہ اپنی جیکٹ کاؤچ پر رکھے روم سے ملحقہ بالکنی کی طرف بڑھی جہاں اس کے شوز پڑے تھے۔ منائم نے مہویر کو دیکھے بنا جا کر اپنے شوز چک کر اٹھائے۔ دھوپ میں گہری سانس بھرتی وہ واپس کمرے میں آ کر کاؤچ پر بیٹھ کر اپنے موزے پہننے لگی۔ پھر اس نے اپنے شوز پہنے۔ مہویر ٹاول گلے میں ڈالتا منائم کے خود کو اگنور کرنے پر سے مخاطب کیے بنا ہی نہانے پڑا تو منائم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے گہری سانس بھری اور ڈبڈبائی آنکھیں لیے وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھنے لگی۔ مہویر نے ٹاول ہینگ کرتے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ عجیب کیفیت میں تھا کہ وہ اس سے بولی تک نہیں۔ منائم نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکتے اپنے آپ کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔
پر اس کی باڈی باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں برش پھیرتی 10 منٹ ہلکا سا چہرہ موئسچرائز کر چکی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر منائم نے برش لرزتے ہاتھ کے سنگ ٹیبل کی سطح پر رکھا اور بے ارادہ مہویر کی طرف پلٹی، جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ٹاول سے بال رگڑے باہر نکلا۔ پر منائم کی خود پر جمی نظریں دیکھتا وہ اپنی نظریں چرائے اپنے فون کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اپنے فون کو جھک کر سائڈ ٹیبل سے اٹھائے بظاہر سرسری انداز میں بولا، پر منائم تب تک خود کو مکرنے کے لیے بالکل تیار کر چکی تھی۔ جی مہویر، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی طبیعت، شاید پراپر نیند اور آرام کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نرم سا مسکرائی تو مہویر نے بے ارادہ فون پر سے نظریں اٹھا کر اس گلاب رنگ میں نہائی منائم کو دیکھا، جس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گزری رات کا اثر تک نہ تھا۔ وہ تو کچھ دیر پہلے سوئے تھے، پر یہ لڑکی کس نیند و آرام کی بات کر رہی تھی؟ نیند اور آرام؟ آر یو شور؟ وہ فون لیے ہی پینٹ کی جیب میں گھساتا چلتا ہوا منائم تک پہنچا، تو اس کی نظروں کی تیکھی حرارت پر واپس اپنا رخ آئینے کی جانب پھر گئی۔ جی مہویر، پوری رات سکون سے سونے کا اثر ہی تو ہے یہ۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی مسکرائی، پھر جان بوجھ کر اپنی گردن اور بیوٹی بون کے آس پاس پھیلی سرخی کو فکر مندی سے کھوجنے لگی۔ یہ کس سونے کی بات کر رہی ہے؟ اسے یاد تو ہوگا نا اپنا کارنامہ، اسے اپنے کرتوت بھول تو نہیں گئے؟ وہ حیران و پریشان منائم کو دیکھ رہا تھا، جو اسے عجیب و غریب حرکتیں کرتی نظر آ رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ مہویر کو الٹا پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کر رہی تھی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اس کا بے خبر انداز اور کل والی شوخی اب تک برقرار تھی، پر اسے بقیہ رات کی کہانی تو یاد ہی نہ رہی تھی۔ ہاں سب یاد ہے، آپ نے اپنی بات پوری کی، ہم ساتھ سوئے، پھر میں نے بہت اچھی نیند لی۔ دیکھیے مجھے جو ٹھنڈ لگی تھی وہ بھی تو اسی لیے بھاگ گئی، اور میں خود کو بہت فٹ محسوس کر رہی ہوں۔ منائم کی لا علمی اور یہ سب سنے مہویر کے چہرے کا رنگ لمحے میں اڑا۔ مطلب منائم کو واقعی سب بھول گیا، وہ نزدیکی، وہ قربت، وہ ان دو کی زندگی کے خاص لمحے۔ مہویر نے حلق سے تھوک نگلا، پھر نظریں چراتا جھٹکے سے وہاں سے پلٹا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ؟ اتنے گھراونے مذاق اور ایک کے بعد ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ سخت ناقابل برداشت ہے۔ مجھے جلدی ہی یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ آج عاصم المیر ملک کے خاتمے کے ساتھ ہی میری جرم بری یہ زندگی بھی یہیں ختم۔ بھاگ جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، بھاگ جاؤں گا منائم سے دور، سے ہمارا ہر لمحہ بھول گیا۔ وہ پلٹ کر اپنی آنکھوں کو ہاتھ کے سنگ زور سے مسلتے فیصلہ لے رہا تھا، تبھی منائم پھر سے آئینے کے سامنے سے ہٹ کر مہویر کے آگے آ کر رکی۔ مہویر، یہ دیکھیں میری گردن پر نشان کیسے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں میری بازو اور کندھے پر بھی دباؤ کے سائن ہیں، کیا کوئی الرجک ری ایکشن ہو گیا بارش کی وجہ سے؟ وہ اس کے سامنے رک کر اپنے ساتھ ہوئی اس عجیب سی چیز کو سوچے بناوٹی سا پریشان تھی، اور مہویر کی آنکھیں اس آگہی پر جہنم کی طرح جل اٹھی تھی کہ وہ ایک بار پھر ضائع کر دیا گیا ہے، ایک بار پھر اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہاں شاید ریئیکشن ہوا ہو، ناشتہ کرو گی تو بہتر فیل کرو گی، میں بھی ویکنس سے ہو، تم آ جاؤ باہر ناشتہ کرتے ہیں، پھر تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کیے مجھے جانا ہے، ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ بنا منائم سے نظریں ملاتا ہوا سرد و سپاٹ انداز میں سرسری سے احکامات دیتا اپنی جیکٹ اٹھائے کمرے سے نکلا، تو اس کے باہر نکلتے ہی منائم نے یوں سانس لی جیسے اس کی موجودگی میں روک رکھی ہو۔ پھر وہ گہرے گہرے سانس لیتی میٹرس پر بیٹھی، اس کی آنکھوں میں جیسے آنسوؤں کا جہاں اتر آیا، جبکہ مہویر بیساکھ کے چہرے پر سنگلا چٹان کی سی سختی تھی، جو اس کی آنکھوں تک اتر آئی، آتی انہیں انگارہ کر گئی۔ اسی لائق تھا میں، ڈیزرونگ مہویر مساق، ڈیزرونگ۔ وہ تنتناتا ہوا باہر پہنچا اور جیکٹ پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ یہی نہیں، لیونگ روم میں رکھے سنگل صوفے کو ایک ہی لات مار کر الٹ دیا۔ اس کے اندر جیسے اس درجہ بے وقتی اور مقدر کی جانب سے ایک بار پھر رد کر دیے جانے پر آتش فشاں دہک اٹھا تھا۔ ٹنٹنا! تو کیسی لگی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ شاکنگ ایپیسوڈ؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا، بھائیوں کا پیچ اپ ہو گیا ہے، تو مزہ تو آیا ہوگا، ان کی شرارتیں واپس آ چکی ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں،
कल धमाके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने थोड़ी-सी रूटीन चेंज कर दी है, अब से फ्राइडे को एपिसोड नहीं आया करेगी, लेकिन संडे को आया करेगी, ठीक है? तो अब से फ्राइडे की मेरी छुट्टी हुआ करेगी, क्योंकि उस दिन मैं अवेलेबल नहीं होती, मैं जाती हूँ अपने अब्बू की तरफ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब से संडे की छुट्टी ख़त्म की जाए और उसको फ्राइडे पर ले आया जाए। ये मुझे एक प्यारी-सी रीडर ने मशवरा दिया था, तो उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं रहा, तो मैंने आपका मशवरा कबूल किया है। अब से पूरा हफ़्ता एपिसोड आया करेगी, लेकिन जुम्मे को छुट्टी हुआ करेगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।